السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو شب ابی طالب کے بارے میں بتاؤں گی۔ عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شاب کہتے ہیں۔ یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس جگہ کو شب ابی طالب کہتے ہیں۔ شب ابی طالب کوہ صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس صورتحال نے کفار کو بہت پریشان کر دیا تھا اور انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سارے لوگ ایک وادی محسب میں اکٹھے ہوئے اور بنی ہاشم کے خلاف ایک ظالمانہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے نہ کر دیں گے، اس وقت تک نہ تو ان کے قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں گے۔ اس معاہدے پر مشتمل ایک تحریر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ ہر کوئی اس تحریر کی اہمیت کو جان لے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو شب ابی طالب میں جمع کیا۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ جس طرح مشرکین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس سے بڑھ کر ان دونوں خاندانوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا۔ صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو پہنچنے نہ دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگایا کہ کوئی شخص بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانا پڑتے۔ شب ابی طالب سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی۔ دن بہت سخت تھے، لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا، کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ حضرت ابو طالب نے قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس نیک کام کی ابتدا ہشام بن عمرو نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی، البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔